اس پہ سر جو کرونا وائرس پہ آپ کے بھی سر نوٹس میں ہے، جب یہ خبریں چائنا سے آئیں اور باقی ممالک میں، تو جو گورنمنٹ آف پنجاب کا SOP آیا تھا سر، اس میں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم اپنے لیول پہ کوئی انفارمیشن ڈسیمینیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نئی ہمارے لیے ایکسپیرینس تھا اور DG ہیلتھ کی انسٹرکشنز پہ DG آفس سے چیزیں جاری ہو رہی تھیں۔ ہم نے اس پہ اپنا کوئی فوکل پرسن اس وقت نہیں بنایا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہی تھی کہ ہم اس کو خود پہلے اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد اس پہ رسپانس دیں گے۔ ابھی چونکہ باقی جگہوں پہ بھی آ گیا ہے اور جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز روز کے بیس پہ آ رہی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کی ویڈیو لنکس ہو رہی ہیں، تو جو انفارمیشن آتی جا رہی ہے وہ ہم ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں سر۔ اور ابھی اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں آئیں کہ کوئی فوکل پرسن بنا دیا جائے اور وہ ڈیلی بریف کرے میڈیا کو، عوام کو، لیکن آگاہی مہم ہم ضرور ڈال رہے ہیں۔ اس پہ پمفلیٹس بھی ہیں، بینرز بھی ہیں، لیفلیٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے بھی اس پہ اپنا پیغام جاری کیا ہوا ہے، DPO صاحب نے علیحدہ جاری کیا ہوا ہے۔ اس پہ سر ہم گورنمنٹ کی جو پالیسی آئے گی، اگر ہم نے کوئی ترجمان اپنا مقرر کرنا ہوا جو ڈیلی اپڈیٹ دے میڈیا کے دوستوں کو، تو وہ ہم انشاءاللہ جلدی کر دیں گے سر۔ ملک فدا صاحب کی آبزرویشن یہ تھی کہ OPDs پہ بہت رش ہوتا ہے، اب اس کو بند ہو جانا چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ میں یہاں زیادہ کیسز سر آئے ہیں، انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ہمیں بھی جس دن یہ انسٹرکشنز آ جائیں گی کہ OPD بند کر دیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کو بند کریں گے، فوراً اس پہ عمل کروائیں گے، کیونکہ امپریشن جنرل یہ ہے کہ جہاں زیادہ رش ہوگا اور لوگ ویسے بھی ایسی کچھ بیماریاں ہیں سر جو کوئی 2 مہینے بعد بھی یا مہینے بعد بھی چیک اپ کروا لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ روٹین میں نہ تشریف لے آئیں اور ہمیں توجہ زیادہ اس پہ دینے دیجیے جو ابھی وبا آئی ہے۔ تو اس کو جو گورنمنٹ کی سر OPDs کے بارے میں پالیسی آئے گی سر، اس کو ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ کلینینس اور سالڈ ویسٹ لفٹنگ کا واقعی بڑا ایشو ہے سر، کیونکہ ہمارے پاس سٹاف کی شدید کمی ہے، ریسورسز کی شدید کمی ہے، شہر بہت بڑھ گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ریسورسز میں، کیونکہ اور گورنمنٹ نے سینیٹری ورکرز رکھنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، ہم انشاءاللہ جب ہمیں لینڈ فل سائٹ کا ایشو ہے سر، جو بٹ صاحب نے بات کی کہ دریا کنارے یہ ہم کوڑا پھینک رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے پیسے مانگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر پیسے مل جائیں تو ہم باہر زمین لے لیں اور لینڈ فل سائٹ اسٹیبلش کریں۔ اینیملز واقعی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس شہر میں اور پنجاب میں ہر جگہ اب ٹینڈنسی یہ ہوئی ہے کہ شہروں میں لوگوں نے جانور رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو اس پہ آج بھی ہم نے کافی پکڑے ہیں، کیٹل پین میں نے بھی بنوایا ہے، اس پہ سختی کریں گے سر انشاءاللہ۔ اور یہ تجویز ٹھیک ہے کہ جو فارغ لوگ بیٹھے ہوئے تھے فائر بریگیڈ کے، ان کو میں نے انڈکٹ کیا ہے واپس، تو کچھ وہاں لوگ جو ہیں وہ آفسز میں لگائیں گے اور سینیٹیشن کے سٹاف کو باہر نکال لیتے ہیں سر انشاءاللہ۔ روہتاس روڈ سر جو ہے اس کا فواد چودھری صاحب نے ان کو 15 کروڑ روپے ملا ہے سر، اس پہ انہوں نے اس روڈ کو ٹیک اپ کیا ہے اور یہ بخاری چوک تک انہوں نے اس روڈ کو 4 کروڑ روپے اس کے لیے رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ بہت جلدی ٹیک اپ ہونے والا ہے، یہ ان کی بھی پرائرٹی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ سائن بورڈز کا میرے لیے ویسے یہ خبر تھی کہ شاندار چوک پہ کوئی اس طرح کا بورڈ ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان کو کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا وہ مجھے آپ بتا دیں، میرے نوٹس میں ویسے نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا، باقی دوست بھی بیٹھے ہیں شاید ان کے نوٹس میں ہو۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ نہیں ہوا، کانٹریکٹ تو ٹھیکیدار کے پاس ہی ہے۔ آپ اگر سول لائنز پہ جو چھوٹے بورڈز لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے ان کا اخبار اشتہار بھجوا دیا، اس پہ ہم نیون سائنز لگوا رہے ہیں جو رات کو لٹ ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ جو دوست اس پہ اپلائی کرنا چاہے وہ اپلائی کرے، وہ اس کا ٹھیکہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ میڈم نے بات کی کہ ہینڈ سینیٹائزرز اور اویئرنیس پہ کوئی پرائیویٹ لوگ اگر ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ضرور آ جائیں۔ میں نے میڈم میرے پاس 2 دن پہلے بھی آئی تھی، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو تو ضرور انکریج کروں گا جن کے کریڈینشلز اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہوں، میں ایسے بندے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو ڈاؤٹ فل کریڈینشلز والا ہو، میں اس کو پرموٹ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اگر کوئی اچھے لوگ ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے
سامنے ہے، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اچھا ان کو رسپانس دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ دوسرا شاپس کا سر آپ کے بھی نوٹس میں ہے، یہ آپ سے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، یہ آپ کا واحد شہر ہے جہاں شاپس مارکیٹ ریٹ اسیس ہوا ہے، پورے پنجاب میں کسی جگہ پہ نہیں ہوا، اور پورے پنجاب میں ہر جگہ پہ کمپرومائزز ہوئے ہیں، لے دے کر کے وہ جتنے پہ تھی آگے ایکشن ہو گئی ہے۔ آپ کوئی ہے اور میونسپل کمیٹی کارپوریشن بتا دیں جہاں مارکیٹ ریٹ پہ ایکشن ہوئی ہو، یہ ہم نے کروائی ہے، ڈسپائٹ آل ریزسٹنس آل پریشرز، یہ ہوئی ہے الحمدللہ۔ ایشوز ہیں اس پہ بے شمار لٹیگیشن مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہے، روز ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن وہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں، وکلاء صاحبان، آج بھی کل بھی سول کورٹ سے ایک نوٹس آیا ہوا ہے، تو اس کو میں لڑ رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں، آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو آپ کی کارپوریشن بہتر ہو جائے گی۔ میں نے کورٹس کو بھی یہی ریکویسٹ کی ہے، جہاں بھی اپنے کمنٹ سبمٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب یہ 284 کے قریب جو آکشن ہوئی تھی، اس میں کوئی 140 کے قریب تو ایگریمنٹ بھی نئے ریٹس پہ ہوئے ہیں، اور یہ بھی کامیابی ہے، پہلی دفعہ اتنے ریٹس پہ گئے ہیں۔ باقی بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اس میں ریزسٹنس ہے، اس میں بے شمار مسائل ہیں، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ کل بھی ایک میں نے ڈیسیژن دینا ہے، اس کے بعد سول کورٹ میں ہے، وہاں بھی اللہ کرے سٹے نہ ہو تو چیزیں آگے چلنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے سر انسٹرکشنز بھی جاری کی ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے واپس کال بھی کی، ہمارے کچھ لوگ وہاں بھی گئے، انہوں نے پھر میری ساری فائلیں منگوائیں سر، اور اس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈی سی جیلم کا ایک سیشن رکھواتا ہوں باقیوں کے ساتھ کہ کس طرح ایکشن کرنی ہے ہم، تو اس میں مسائل ہیں سر، لیکن ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرٹ پہ کریں گے۔ باقی سر جو شاندار چوک والا اور کلین اینڈ گرین والا واقعی ایشوز ہیں، یہ مجھے مرزا صاحب کے بھی 2 دفعہ فون آئے ہیں، مرزا فراز بیگ، بکریاں سر جو ہیں وہ جانور اس طرح کے جو اسپیشلی فلڈ پروٹیکشن بند پہ جو صبح بھی آپ نے ڈی ایف او کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہاں نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ ٹیکل کریں گے۔ باقی کلین اینڈ گرین پہ جو میڈین پہ پودے لگے ہیں، آپ کے بھی نوٹس میں ہے، اس میں اے سی جیلم نے کافی ایفرٹ کر رہا ہے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یا تعاون اس لیول کا نہیں ہے۔ دیکھیں 24 گھنٹے میرے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ میرے بندے کھڑے رہیں، شام کو رات کو میں اگر نکلا ہوں تو روڈ میڈین پہ جانور پھر رہے ہیں، اب ان جانوروں کا سوسائٹی کی طرف سے کوئی تعاون نہیں، بالکل میں اس میں معذرت کے ساتھ بلکہ عدم تعاون ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ہم اس میں 8 بور کروا رہے ہیں، وہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مخیر حضرات کا جو لیفٹ رائٹ پہ ہمارے شاپ کیپرز ہیں، بزنس مین ہیں، اور وہ اگر بور ہمارے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی سروائیول انشاءاللہ ہم انشور کر پائیں گے انشاءاللہ۔ منگلا روڈ کی سر انہوں نے بات کی، بالکل یہ بڑا سور پوائنٹ ہے سر، یہ جو مین ہمارا روڈ ہے نا سر، منگلا چوک سے آگے اس پہ نکودر چوک تک اندر والا حصہ، یہ سر جب یہ ڈولائزیشن شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ نہیں آیا، ابھی ایم این اے صاحب کی خواہش ہے، انہوں نے اس کو اے ڈی پی میں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال یہ روڈ، یہ 6-7 کلومیٹر کا کمپوننٹ ہے، یہ اگر آ جائے، کیونکہ یہ لوکل وسائل سے نہیں ہونے والا، اس کے دونوں طرف ڈرین بننی ہے سر، اور یہ روڈ بننا ہے، تو یہ ایم این اے صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، امید ہے اگلے اس اے ڈی پی میں انشاءاللہ یہ آ جائے گا ہمارا منگلا روڈ۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو میں آپ نے سائیکل سٹینڈ کی بات کی، اس کو میں دیکھ لوں گا کہ اگر وہاں اس طرح کی کوئی ایکسٹارشن ہو رہی ہے، اوور چارجز ہیں، حالانکہ میں نے ڈی ایچ کیو میں ایم ایس سے کہہ کے وہ ڈسپلے بھی کروائے ہوئے ریٹ، لیکن اگر کوئی شکایت ہو تو اس کو انشاءاللہ میں ٹیکل کروں گا۔ باقی کرسچین لاز پہ واقعی ان کے ایشوز ہیں سر، ابھی بھی صبح بھی ایک چرچ والا ایشو سر ڈسکس ہوا تھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پینڈنگ اپلیکیشن اجاز صاحب نے کہی ہیں، واقعی بہت ساری پینڈنگ ہوتی ہیں، فیڈ بیک واپس پراپر نہیں آتا، نیچے آفیسز میں چیزیں رہتی ہیں، اس کا ایک سافٹ ویئر میں نے بنوایا ہے، جیلم کمپلینٹ ریڈریسل میکنزم، اس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سسٹم میں ڈالیں اور اس میں ٹائم دیں، اور وہ پتہ ہو اس آفس کو بھی اور مجھے بھی کہ یہ ٹائم گزر گیا ہے، آپ کی کمپلینٹس واپس نہیں آئیں، لیکن اس پہ اور ابھی کام ہونے والا ہے، تو یہ کچھ چیزیں میں نے سر نوٹ کی ہیں جس کا میں نے جواب
اوور آل شارٹیج ہے، بالکل ہے، ہینڈ سینیٹائزرز کی شارٹیج ہے. میں نے بلکہ کل بھی اے ڈی سی جی صاحب نے ان سارے لوگوں سے میٹنگ کی تھی اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی سپلائی کا ایشو ہے. ہم نے ہورڈنگ پہ بھی جتنے ہمارے اسپیشل ادارے ہیں اس میں آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، یہ باقی دوست جو ہیں ان کو بھی کہا، اور آپ لوگوں کو بھی میں اس میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسا ایلیمنٹ اس ٹائم پہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو آپ پلیز نشاندہی کریں. ہم اس کے گھر جائیں گے، اس کے پیچھے جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ وہ چیزیں پکڑیں گے. گلیاں جو بند ہے بند کی طرف جی سر، گلیوں کا میں سروے کروا لیتا ہوں سر، میں اے سی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، میں نے لکھ لیا ہے اس کا. اگر یہ اس طرح بند ہوئی ہیں تو یہ کھل جائیں گے انشاءاللہ، اس کا کوئی ایشو نہیں. شنواری ہوٹل اور چاٹ ہے. اچھا، یہ چاٹ اور شنواری ہوٹل والا جو ہے نا، یہ میں نے آپ کے گروپس پڑھتا رہتا ہوں. یہ پرسوں میں نے یہ آبزرویشن ہے، میری چاٹ مسالے والی اس بھائی کی پڑھی تھی. اس میں لکھا گیا تھا کہ 144 کو جوتے کے نوک پہ رکھ دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے بزنس، یہ غریب ملک ہے، اور اگر انسٹرکشنز نہیں ہیں، دیکھیں جس دن انسٹرکشنز آ گئی کہ آپ نے ریسٹورنٹ بند کر دینے ہیں، آپ نے چاٹ مسالے والے بند کر دینے ہیں، آپ کو میں شور کراتا ہوں اسی دن بند ہو گئے. میں اس پہ بے شک پریشر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بزنس چل رہا ہے اور گورنمنٹ سے انسٹرکشنز نہیں آئیں تو پھر میرا خیال ہے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا بزنس ہے اور رش ہے. اس طرح تو ہمارے ابھی سر نادرا پاسپورٹ آفس، یہ ساری سروسز چل رہی ہیں، اراضی ریکارڈ سینٹر چل رہا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی ہدایت ہے کہ اس پہ انشاءاللہ اس وقت عمل کر دیا جائے. ہوٹلس پہ رابریز سر، یہ میں ڈی پی او صاحب سے بات کرتا ہوں کہ لیٹ نائٹ جو ہوٹلز، اسپیشلی جی ٹی روڈ پہ ٹینڈنسی زیادہ ہے سر، وہ لیٹ نائٹ تک ہوٹل کھلتے ہیں یا ریسٹورنٹس کھلتے ہیں. ایک یہ کوئٹہ والا میرا خیال ہے اس پہ تو اس طرح کی کبھی شکایت ہمیں نہیں آئی کہ وہاں سے لوگ رات کو اٹھتے ہوں اور وہ کوئی واردات انہوں نے کی ہو، کبھی نوٹس میں نہیں آئی سر میری بات.